محمد بلندر سلام رحم اللہ من کرہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني يا محمد يا علي یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق جددت المعصومہ والمخدومہ والمظلومہ والمحرومہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الخلائق والبریہ وعالم الجہر والخفیہ وبیدیہ ملکوت الارضین والسماوات ونشکرہ علی جزیل الانعام الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم آذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة صلوات اللهم صل على محمد سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند عالم اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانی مجلس کے تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے ان کے کاروبار اور رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے آپ حاضرین جتنے تشریف فرما ہیں اس ذکر کے صدقے میں خداوند عالم آپ کی پوری حاجات کو پورا فرمائے آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے خداوند عالم اس ذکر کے صدقے میں آپ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار عزاداری میں مصروف ہیں خداوند عالم ان کی حفاظت فرمائے اور خداوند عالم یزیدیت کو نست و نابود فرمائے اس ذکر کے صدقے میں ہمارے ولی وارث کو ہم سے راضی فرمائے ہمارے مولا کے ظہور میں تعدیل فرمائے اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے امام کی سپاہ میں شامل ہو سکیں بلند تر صلوات پہلی 3 مجلسیں خمسے کی جو میں نے پڑھنی تھی
اس میں موجود تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا، کیونکہ کربلا جناب زینب کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کربلا میں صرف امام حسین علیہ السلام کا حصہ ہے تو غلط فہمی ہے۔ شریکت الحسین ہے جناب زینب، امام حسن کا لقب شریکت الحسین نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کا لقب شریکت الحسین نہیں ہے، جناب سیدہ کا لقب نہیں ہے، صرف جناب زینب کا لقب شریکت الحسین ہے۔ گویا کہ کربلا جناب زینب کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ 3 مجلسیں میں نے آپ کی خدمت میں امام بارگاہ میں پڑھی۔ اس ٹائم میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخری ہماری 2 مجلسیں ہوں گی عزاداری کے متعلق۔ یاد رکھیے کہ آج جتنی عزاداری آپ کے پاس یا میرے پاس موجود ہے، یہ جناب زینب اور امام سجاد کی محنت ہے۔ عزاداری کے لیے، عزاداری کو پھیلانے کے اندر جناب زینب اور امام سجاد کا کردار ہے۔ اس عزاداری کو معمولی عبادت نہیں سمجھا، اور آج اس پہلی مجلس میں قرآن مجید کی میں نے سورہ نجم کی آخری آیات میں سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ نجم کو ہر کوئی بھول سکتا ہے، مومن کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پوری رات جاگتے رہے تھے، انتظار کرتے رہے تھے کہ ستارہ کس کے دروازے پہ سجدہ کرے گا۔ ستارہ علی کے دروازے پہ سجدے میں گرا تھا تو جناب سیدہ کا نکاح امیر المومنین سے ہوا تھا۔ ہم اس کو مولا مانتے ہیں کہ جس کے دروازے پہ آسمانی ستارے بھی آگے سلام کرتے ہیں۔ دنیا کے ستاروں کے کیا کہنے، لیکن اصل ہے آسمان پہ ستارے کا آگے سلام کرنا صرف علی کے دروازے پہ ملتا ہے۔ اس سورہ کی آخری آیات ہے، ازفت الازفہ، قیامت پہنچ چکی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں جب کسی شے کا محقق الوقوع ہو، یہ محقق الوقوع عربی کا لفظ ہے، اصطلاح ہے علم اصول کی، علمی اعتبار سے محقق الوقوع۔ اب ایسی مجلس کا کیا فائدہ ہے کہ آدمی مجلس پڑھے تو بچہ بھی نہ سمجھے۔ محقق الوقوع کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ہونا یقینی ہے، ٹال نہیں سکتی، اللہ اس کو ہمیشہ اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ لایا جاتا ہے، جو ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا، حال کا مطلب ہے جو ابھی آپ بیٹھے ہیں، مستقبل کا مطلب ہے جو آئے گا۔ عربی کے اندر ایک ماضی ہوتی ہے، ایک مضارع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو 3 زمانوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ عربی میں ماضی گزرے ہوئے کو کہتے ہیں، اس کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے جو حال پر بھی دلالت کرے اور آنے والے زمانے پہ بھی دلالت کرے۔ لیکن لفظ عربی میں ماضی کا صیغہ استعمال اس جگہ پہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کا واقع ہونا یقینی ہو، جس کا ہونا یقینی ہو، جیسے اذا واقعۃ الواقعہ، قیامت واقع ہو چکی، ہوئی ہے قیامت، ابھی نہیں آئی۔ یہاں پہ مجھے جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت رسول تم سے رجس کو دور رکھنا چاہتا ہے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ رجس کو دور رکھنا چاہتا ہے جیسے رکھنے کا حق ہے۔
قیامت اللہ کہہ رہا ہے آ چکی ہے، قیامت آنے والی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کہتا رہا ہے قیامت آ چکی ہے، قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ کتنی صدیاں گزر گئی، 1400 سال تو رسول کو بھی گزر گئے، قیامت آئی ہے۔ قرآن کے نقطۂ نظر سے اہل بیت رسول سے اللہ نے کہا ہے کہ رجس کو دور کیا ہے، دور رکھا ہے۔ گویا کہ رجس اہل بیت سے کیا ہے؟ دور۔ قیامت کیا ہے؟ قرآن کے نقطۂ نظر سے قریب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کا قرآن کے مطابق قریب ہونا ہے وہ تو 1400 سال سے آئی نہیں، تو جس قرآن کے مطابق رجس دور ہے وہ کیسے اہل بیت کے قریب آ سکتا ہے؟ اذا آزفت الآزفہ، قیامت آ چکی، قیامت واقع ہو چکی، اور اس کو خدا کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ فَأَفَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تم اس خبر سے تعجب کرتے ہو، یعنی تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ خالق کہہ رہا ہے یبکون یضحکون ولا یبکون، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نجم کی آیت ہے، قیامت واقع ہو چکی، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور اس حدیث سے، اس خبر سے یہ بات بتانے پہ تم تعجب کرتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی۔ تم ہنستے زیادہ ہو، روتے کم ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، تم نہ سمجھ ہو، تم میں عقل نہیں ہے، تم عقل نہیں رکھتے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تم ہنستے زیادہ ہو، روتے نہیں ہو، تم ہنستے زیادہ ہو، روتے نہیں ہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَبْكُونَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سجدے میں گرتے ہیں اور گرتے گرتے ان کے گریے میں اضافہ ہوتا ہے، وہ روتے ہوئے گرتے ہیں سجدے میں اور ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تم ہنستے ہو، روتے نہیں۔ توجہ رکھیے گا، دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ تم سجدے کی حالت میں وہ جب گرتے ہیں تو ان کے گریے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کا سجدے میں گرتے ہوئے گریہ کرنا ان کے خشوع میں اور ان کے خضوع میں ان کی عبادت میں اضافہ کرتا ہے، ان کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے، ان کی عاجزی و انکساری میں اضافہ کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سجدے میں گرتے ہوئے روئیں گے تو عبادت کے خشوع میں اضافہ ہوگا، عبادت کی خضوع میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا، ان کو رونا بدر نظر آتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی نظر میں یہ رونے پہ اعتراض ہے نا کہ تم روتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رونے میں، جب سجدے میں روتے روتے گرتے ہیں تو ان کے خشوع میں، ان کی عبادت کی خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کی معنی یا اس کی معنی جو قرآن سے ہٹ کے بول رہا ہے؟ عزیزان اکرامی، پھر خالق نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ کا حکم ہے کہ تم ہنسو کم، رو زیادہ، ہنسو کم، رو زیادہ۔ اللہ کا قرآن تو رونے پہ زیادہ زور دے رہا ہے، ہنسنے پہ زور نہیں دے رہا۔ تم نے کیسے بدعت سمجھ لیا ہے؟ دو جنت سے نکالے گئے ہیں، ایک حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا ہے، دوسرا ابلیس کو نکالا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا ہے، دوسرا کس کو نکالا ہے؟ ابلیس کو۔ کسی ضعیف روایت میں دکھائیں کہ جنت سے نکلنے کے بعد آدم ہنسے ہوں، کسی ضعیف روایت سے نکال کے دکھائیں کہ جنت سے نکلنے کے بعد آدم ہنسے ہوں اور ابلیس رویا ہو۔
آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ توبہ سے پہلے کبھی نہیں ہنسے، ہمیشہ روتے رہے ہیں، ہمیشہ گریا کرتے رہے ہیں، ہمیشہ روتے رہے ہیں۔ ابلیس رویا نہیں، آدم ہنسا نہیں۔ عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام روئے بھی کس میں ہے؟ ایک نعمت کے چھن جانے پہ۔ جنت ہے نعمت، وہ نعمت اللہ نے لے لی، جناب آدم روتے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ آدم نے رو کے بتایا ہے کہ رونا آدمیت کا نام ہے۔ جو روئے گا وہ آدم ہوگا، وہ آدمی ہوگا، وہ آدم کی اولاد ہوگا۔ حضرت آدم نے رو کے بتایا ہے اور ابلیس نے ہنس کے بتایا ہے۔ آدم علیہ السلام رو کے کہتے ہیں کہ رونے والا میری اولاد ہوگا اور نہ رونے والا ابلیس کی اولاد ہوگا۔ دیکھیں قرآن، اللہم صلی علی محمد، قرآن مجید معیار مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، قرآن مجید معیار ہونا چاہیے۔ قرآن کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ قرآن رونے پہ دلالت کرتا ہے یا ہنسنے پہ زیادہ دلالت کرتا ہے۔ فما بکت السماء والارض، قرآن ہے، حدیث نہیں پڑھ رہا میں کسی کی، قرآن پڑھ رہا کہ ان پر آسمان نہیں رویا، نہ ہی ان پر زمین روئی۔ کون ہے جن پر نہیں روئی؟ نہ آسمان رویا ہے نہ زمین روئی ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں مسلم شریف میں حدیث لکھی ہے، توجہ، الصواعق المورکہ میں ابن حجر مکی نے یہ روایت لکھی ہے، یہ حدیث لکھی ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جن پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن فرماتے ہیں بکت السماء والارض علی الحسین ابن علی، حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس پر آسمان بھی رویا ہے اور زمین بھی روئی ہے۔ وہ اور ہیں جن پر آسمان اور زمین نہیں روئے، لیکن حسین وہ ہے جس پر زمین بھی روئی ہے آسمان بھی رویا ہے۔ یہ میں روایت ان برادران کی کتاب سے پڑھتا ہوں، ورنہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہ لالی جو آپ کو سرخی نظر آتی ہے آسمان پہ، واقعہ کربلا سے پہلے نہیں تھی، واقعہ کربلا کے بعد یہ سرخی آسمان پہ ظاہر ہوئی ہے۔ 40 دن تک آسمان بھی خون رویا، زمین بھی خون روئی، جہاں سے پتھر اٹھاؤ نیچے سے خون برآمد ہوتا ہے۔ جس کے لیے آسمان روئے، جس کے لیے زمین روئے، اس کے لیے آدم کی اولاد کیوں نہیں روئے؟ عزیزان گرامی، جو یہ کہتے ہیں کہ قاتل روتا ہے، قتل کرنے والے اور ان کی اولادیں آج تک رو رہی ہیں، وہ بتائیں آسمان حسین کا قاتل ہے یا زمین حسین کی قاتل ہے؟ آسمان نے قتل کیا ہے، نعوذ باللہ، آسمان رویا زمین روئی۔ عزیزان گرامی، میں بہت ساری چیزیں لایا تھا لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، میں جب یہ ساری چیزیں تیاری کر رہا تھا عزاداری کے حوالے سے تو میں نے قرآن مجید میں دیکھا کہ 5 دفعہ لفظ بکا استعمال ہوا ہے، 5 دفعہ لفظ بکا استعمال ہوا ہے۔ بکا کسے کہتے ہیں؟ رونے کو، گریا کرنے کو۔ یہ جو آپ بیٹھ کے امام حسین کو روتے ہیں، دیکھیں اگر انسانیت ہے تو بندہ ضرور افسوس کرے گا۔ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، شیعہ بھی رسول کا ماننے والا ہے اور سنی بھی رسول کا ماننے والا ہے۔ شیعہ بھی کہتا ہے جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں، سنی بھی کہتا ہے کہ جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں۔
لیکن ایک جملہ ضروری سمجھتا ہوں کہنا، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو کیسے سے خریدیں گے؟ میرے سے تو نہیں خریدیں گے، حکیم صاحب سے یا اور دیگر جو افراد یہاں کے ہیں ان سے آپ بولیں گے، اس وجہ سے کہ اگر میرے سے کہیں گے تو میں بولوں گا میں تو یہاں پہ ایک گز کا بھی مالک نہیں، میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ عزیزان گرامی، مسلمان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جنت لینی ہے تو جنت کے مالکوں سے رابطہ رکھیں، ان سے رابطہ نہ رکھیں جو خود ان سے رابطہ رکھتے ہیں۔ روایت ہے نا کہ جیسے ہی بازار میں کھیل رہے تھے، امام نے کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، فوراً اس نے آگے باپ کو کہا، باپ بادشاہ وقت ہے، حاکم ہے مسلمانوں کا۔ فوراً اس نے کہا کہ بابا مجھے علی کے بیٹے نے کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کی اولاد ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ لکھوا کے لے آؤ، لکھوا کے لے آؤ، اگر لکھ دیں تو مرنے کے بعد میری قبر میں ساتھ دفن کرنا، اس وجہ سے کہ اگر حسین نے غلامی لکھ کے دے دی تو مجھے جنت مل جائے گی، جو خود جنت میں حسین کا محتاج ہے اس کو مان کے تمہیں جنت کیسے؟ عزیزان گرامی، خود انسان فیصلہ کرے، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو علامہ طاہر اشرفی صاحب مشیر وزیر اعظم کا بیان بھی آ چکا ہے۔ اب تو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے بڑے بڑے علماء بھی یہ بات سمجھتے ہیں۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ اشہد ان علی ولی اللہ۔ دیکھیں میں ولی اللہ تک نہیں رکتا، میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل۔ علی ولی اللہ تک نہیں رہنا، علی ولی اللہ تک سب پڑھتے ہیں، اصل بات ہے وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل۔ جتنا اس کام کو روکنے کی کوشش کی جائے گی یہ اتنا زیادہ پھیلے گا۔ دنیا جان لے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو جتنا روکنے کی کوشش کی جائے گی، آج یہ دھمکیاں دینا کہ یہ مشی رکنی چاہیے، یہ تو کربلا میں مشی تھی، یہ پاکستان میں کہاں سے آ گئی؟ عزیزان گرامی، جتنا اس کو روکو گے خدا کا وعدہ ہے میں حسین کے ذکر کو اتنا زیادہ کرواؤں گا۔ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پوری کائنات میں دکھائیں حسین جیسا کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہو۔ یہ انشاءاللہ کونا کونا مشی بنے گا، کونے کونے سے عزادار نکل کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ یزید وہیں پہ ختم ہو چکا ہے، کائنات میں آج بادشاہی حسین کی ہے۔ اور ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا، جس کو شوق ہے اپنے بڑوں کا جلوس نکالے، ہمیں کیا منع کرنے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ہمارے نہ جن کو ہم مانتے ہیں انہوں نے منع کیا ہے، نہ ہم منع کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا جلوس 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ ابراہیم و اسماعیل ہو چاہے وہ حسین ہو، قیامت تک ان کا ذکر جاری رہتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پاس میں نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم ہوں نہ ہوں لیکن حسین حسین ہوتی رہے گی، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس وہ ہیں کہ جو تمام عالم اسلام کے نزدیک معتبر شخصیت، اور برادران کے ہاں ان کا لقب ہے مفسر قرآن۔ کیا ہے؟
مفسر قرآن، مفسر قرآن پوچھا گیا کہ یہ نوجوان نوخیز، اس کو آپ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ اس سے بڑا کوئی مفسر قرآن ہے ہی نہیں۔ یہ جو مفسر قرآن ہے نا تمام عالم اسلام کی نظر میں ہمارے سے زیادہ برادران کے ہاں ان کی تفسیر کی جو اہمیت ہے نا، یہ وہ ہیں جو علی کے شاگرد ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کے بارے میں پوچھا گیا کیوں اتنا فضائل دیے؟ بزرگ موجود ہیں، جوان کو اتنا بڑا لقب اور تاج کیوں سر پہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جو ان کو شرف حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کہا کیا شرف ہے؟ کہا کہ ایک دن رسول کھجوریں کھا رہے تھے، یہ سامنے بیٹھے تھے، جناب عبداللہ ابن عباس علی کے شاگرد تھے نا، اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ رسول کھجور کھا رہے ہیں، اور کھجور کے بعد کیا بچتی ہے؟ گٹھلی، ککڑ، کیا بولتے ہیں آپ؟ گکھڑی۔ کھائی جاتی ہے یا پھینکی جاتی ہے؟ جو کھاتا ہے وہ نہ بولے، جو نہیں کھاتا وہ تو بولے۔ عزیزان گرامی، فوراً جناب عبداللہ ابن عباس نے سوچا کہ یہ کھجور رسالت مآب کھا کے جو گٹھلی بچے گی اس کو پھینکیں گے، اور یہ گٹھلی اب عام گٹھلی نہیں بلکہ لعاب دہر رسالت سے تر گٹھلی۔ فوراً انہوں نے دیکھا، اس گٹھلی کو دیکھا، پھر اس کے اثر کو دیکھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نے کھا لی تو پھر کیا ہوگا۔ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فوراً کہا اللہ کے نبی یہ گٹھلی مجھے دینا۔ رسول نے کھجور کھائی، گٹھلی ان کے ہاتھ پہ رکھی، انہوں نے دیر نہیں کی، فوراً گٹھلی کو منہ میں رکھا۔ اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ ایسے چوسی جیسے بچہ ٹافی چوستا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس چوستے گئے، سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، لقب بن گیا مفسر قرآن۔ کیسے لعاب دہر رسالت سے تر گٹھلی چوسنے کے بعد سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میں کہتا ہوں مسلمان تیرے کو گٹھلی بڑی یاد ہے، اگر کوئی صحابی لعاب دہر رسالت سے تر گٹھلی چوسے وہ بن جاتا ہے مفسر قرآن، تو جو رسول کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھتے رہے۔ یہ جناب عبداللہ ابن عباس جن کا اتنا بڑا لقب ہے، اتنا بڑا عالم اسلام کی نظر میں مقام ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے، برادران کی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام حسین کے شہادت کے بعد اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کا نور چلا گیا، بینائی ختم ہو گئی، دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ کس کے غم میں روئے؟ امام حسین کے غم میں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کی پیروی کرتی ہے تو پھر دیکھ جو تیری نظر میں مفسر قرآن ہے وہ حسین کے غم میں اپنی بینائی بھی کھو بیٹھا ہے۔ ہم اتنا تو نہیں روتے۔ صلوات پڑھ لیں بابا جی بلند۔ بس عزیزان گرامی، شیعہ ہو یا سنی ہو فرق نہیں پڑتا، اگر انسانیت ہے توجہ کرے تو اس کو اندازہ ہو کسی کا کربلا میں لگا نہیں۔ اور علی، آج اگر آپ کے ہاں بھی دنیا میں آپ واقعات دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی بیٹے کو بھی تھپڑ مار دینا تو قتل ہو جاتے ہیں۔ اخبارات میں ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے بچوں کی لڑائی پہ 2 قتل ہو گئے، بچوں کی لڑائی پہ 5 قتل ہو گئے۔ عام مسلمان کے ہاں بھی برداشت نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، انسان کو جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے بچے کو بغیر غلطی کے کوئی مارے۔ یہ عام بندے کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج بھی کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے
تاریخ گواہ ہے، رونا آئے یا نہ آئے، شیعہ سنی کا فرق نہیں، صرف انسانیت ہونی چاہیے۔ خود انسان سوچے کہ آج اگر کسی کے بیٹے کو مارے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک جہاں پہ شمر کا جی چاہا ہے، حسین کی 4 سالہ بیٹی کو بالوں سے پکڑ پہ منہ پہ تماچے مارتا رہا ہے، جہاں پہ اس کا جی چاہا ہے علی کی بیٹیوں کو تازیانے مارتا رہا ہے۔ انسانیت ہونی چاہیے۔ رونے والوں، اللہ آخر وہ زندان دیا گیا جس کی چھت نہیں تھی، جس کی چھت نہیں تھی، اور زندان کا دروازہ مین مرکزی گیٹ بازار میں کھلتا تھا۔ کیوں گیٹ بازار کی طرف رکھا گیا تھا؟ کہ ہر آنے جانے والا نظر رکھے اور بتایا جائے کہ باغی کی بہنیں یہ سامنے بیٹھی تھی۔ میں قربان جاؤں، اپنی بچی کو قربان کروں، میں جناب فضہ کی عظمت میں، جناب فضہ صبح آ جاتی تھی فجر کے بعد، اس مین دروازے کے سامنے کمر کر کے پشت کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، پورا دن کھڑی رہتی تھی۔ کیوں؟ اور رونے والوں اگر سوچ رہے ہیں بی بی سے پوچھیں گے تو بی بی یہی کہے گی، میں اس لیے کھڑی ہوتی ہوں کہ ہر آنے والے کی نظر میرے پہ پڑے، زینب پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور رونے والوں، نہ سائے کا انتظام تھا، یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب عالیہ صبح کے وقت جب سایہ اس طرف آتا تھا مشرق کی طرف، تو اپنے خاندان کے یتیم بچوں کو لے کے ادھر بیٹھ جاتی تھی۔ جب سورج ڈھلنے کے بعد مغرب کی طرف سایہ آتا تھا تو اس دیوار کے ساتھ جا بیٹھتی تھی۔ اور رونے والوں، ایک عالم دین سے پوچھا گیا قبلہ جب سورج بالکل آسمان کے سینٹر میں آتا تھا تو پھر کیا کرتی تھی؟ رو پڑے، کہا بیٹا سایہ تو نہیں ہوتا تھا، بی بی رکوع کی حالت میں کھڑی ہو جاتی تھی اور رو کر کہتی تھی، میرے بھائی کے یتیموں، میرے سائے کے نیچے آ جاؤ، دھوپ بہت تیز ہے۔ اسی زندان میں تھی۔ ایک دن دروغہ زندان نے امام سجاد کو آ کے کہا، بس آخری جملہ، امام سجاد کو آ کے کہا، سید سجاد آپ رات کو اپنی بیویوں کو دیکھ کر سویا کریں، پتہ نہیں کون بی بی ہے جو زندان سے باہر آ کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے روتی ہے، اس کو بولا کریں زندان کے اندر ہی رو لیا کریں۔ امام سجاد نے جناب زینب سے پوچھا، بی بی نے کہا، بیٹا آپ کو پتہ ہے مجھے حسین کے شہید ہونے کے بعد نیند نہیں آتی، میں سکینہ کے لیے جاگتی رہتی ہوں، کوئی بی بی خیمے زندان سے باہر نہیں جاتی۔ آخر میں امام سجاد نے کہا، ہے دروغہ زندان، آج اگر وہ بی بی آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ رونے والوں، جب آدھی رات گزری دروغہ زندان نے امام سجاد کو آواز دی، امام سجاد نے پھپھی زینب کو بلایا، جناب زینب زندان کے باہر آئیں، دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہے جو کبھی کہتی ہے، ہائے او میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا بیٹا، ہائے او میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا، ہائے او میرا دلہا بیٹا، ایک شہید کا نام لے کے روتی ہے۔ بی بی آگے بڑھی، بی بی آپ کا بھی کوئی کربلا میں شہید ہوا ہے، آپ اتنا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے پلٹ کا کہا، زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں، زینب مجھے پہچان، میں تیری اجڑی ماں زہرا ہوں۔ رونے والوں، اگر بیٹی کو ماں ملے، باپ سے سارے دکھ بیٹی بیان نہیں کرتی، بابا ماں کو ضرور بتاتی ہے۔ آگے بڑھی، کہا اماں میرا حسین مارا گیا، اماں کوئی ایسا چوک نہیں جہاں پہ میرے سجاد کو تازیانے نہ مارے گئے ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ۔ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔
صف ماتم بچانے والوں کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خداوند عالم حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک